الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کے متعلق جو قواعد ہیں اور اس کی جو مثالوں کے ذریعے سمجھایا گیا ہے، یہ چیپٹر ابھی چل رہا تھا، اور پھر یہ ہے کہ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ سمجھی گئی ہیں۔ ہلکا سا میں تعارف کرا دیتا ہوں، پھر انہی کی جو مثالیں ہیں یا مشقیں ہیں وہ ہم نے اس اگلے لیکچر میں حل کرنی۔ فعل ماضی جو ہے وہ فعل جو کسی کام کے ماضی کے زمانے پر کرنے پر دلالت کرے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر وہ کسی ضمیر سے خالی ہے تو اس کے آخری حرف پر زبر ہونا چاہیے، اور پھر اس سے پہلے حمزہ یا تا نون یعنی مضارع والی علامات نہ ہوں، اور پھر مضارع کی اور اس مضارع میں جو ہے کسی کام کے کرنے کا حال یا مستقبل میں جو ہے کرنا ثابت ہو، وہ اس پھر ان کی نشانیاں کیا ہے؟ حمزہ یا تا نون، یہ شروع میں اگر لگ جائے کسی فعل کے تو مضارع ہوتا ہے اور اس کے آخری حرف کے اوپر زبر آتی ہے، یعنی یفعل، یا شروع میں مضارع کی علامت ہے اور آخری حرف پر پیش آئی ہے، ماضی میں زبر آتی ہے۔ البتہ مضارع میں بھی چینج ہوتی رہتی ہے لیکن اس کی علامت یہ ہے۔ اسی طرح امر میں آ جائیں، امر وہ فعل ہے جس میں مخاطب سامنے والے سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ کسی کام کو مستقبل کے زمانے میں کرے، بے شک وہ 1 منٹ کے بعد کا مطالبہ ہو کہ آپ یہ کام کریں تو تب بھی وہ فعل امر ہوگا، حکم کا فعل ہوگا، اور اس کی بھی یہ نشانی ہے بڑی کہ اس کے آخری حرف کے اوپر جزم آتی ہے، سکون آتا ہے۔ اب آتے ہیں ان کی تمرینات کی طرف۔ سب سے پہلی جو مشق ہے وہ کہتے ہیں اقرأ العبارات الآتیۃ، کہتے ہیں عبارات کو پڑھیں، ومیز الافعال الماضیہ، ان میں سے ماضی کے جو افعال ہیں فعل ماضی ان کو الگ کرنا ہے، وافعال المضارع، فعل مضارع کو بھی الگ کرنا ہے، افعال الامر، ان تینوں کو الگ الگ جو ہے ممیز کرنا ہے، دوسرے سے الگ کرنا ہے۔ اب آتے ہیں پہلی لائن کی طرف، کہتا ہے جنى الفلاح قطنه وباعه ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج إليه، یہ عبارت ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، جنا کا مطلب ہوتا ہے کہ چننا، جیسے کپاس ہوتی ہے نا، کپاس کی فصل کو اس کا جو اوپر روئی ہوتی ہے اس کو چنا جاتا ہے، تو اس میں کہا جا رہا ہے جنا یعنی چنا، یہ ماضی کا فعل ہے، یہ ماضی کا الگ ہوگا۔ جنا الفلاح یعنی کسان نے چنا، کیا چنا؟ قطنہ، یعنی کاٹن، کپاس کی جو فصل ہے اس کو چنا، یعنی فصل میں سے چنا۔ وباعہ، اور اس نے اسے بیچ دیا، وباعہ یعنی اس کپاس کو بیچ دیا۔ اب یہ بھی ماضی کی بات ہو رہی ہے، باع یہ فعل ہے ماضی کا۔ اسی طرح ثم اشترى، اشترى یعنی پھر اس نے خریدا، یہ بھی ماضی کا فعل ہے۔ یہ تینوں فعل جو ہیں اس میں جنا، باع، اشترى، یہ تینوں افعال کون سے ہیں؟ ماضی کے۔ ثم اشترى ببعض ثمنه، ثمن کہتے ہیں قیمت، یعنی ثم اشترى ببعض ثمنه، تو انہوں نے اس کی کچھ قیمت سے خریدا، کیا خریدا؟ ما يحتاج الیہ، جس کی اسے ضرورت تھی، یعنی بعض ایسی چیزیں اس نے کچھ خریدیں جس کی اسے ضرورت تھی۔ تو جنى الفلاح قطنه، کسان نے کپاس چنی، وباعہ، اور اسے بیچ دیا، ثم اشترى ببعض ثمنه ما يحتاج الیہ، پھر اس نے اس کی بعض قیمت، کچھ قیمت سے اس نے ضرورت کی اشیاء کو خریدا۔ تو اس میں تینوں جو فعل تھے وہ ماضی کے تھے۔ اسی طرح اگلی عبارت میں آ جائیں، نظر الطفل الى الطائر وهو يحلق في السماء فاحب ان يطير مثله، نظر، اب یہ بھی فعل ماضی ہے، اس کی علامت کیا تھی؟ آخری حرف کے اوپر زبر آنا ہے، اگر وہ ضمیر سے خالی ہے، اس کے آگے ضمیر کوئی نہیں ہے، تو نظر کا مطلب ہے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ الطفل، بچے نے، تو اس کا مطلب ہے نظر، دیکھا، یعنی ماضی کے زمانے میں دیکھا۔ نظر الطفل الى الطائر، طائر پرندے کو کہتے ہیں، یعنی بچے نے پرندے کو دیکھا، یعنی ماضی کے زمانے میں دیکھا، تو یہ ماضی کی مثال ہوگی۔ وهو يحلق في السماء، اب یحلق فعل مضارع ہے، یعنی اس کی مثال، اس کی نشانی کیا تھی؟ شروع میں یا کا آنا، حمزہ، نون، یا، تا، ان تینوں میں سے یا آ گیا، یا کا مطلب ہے وہ، یعنی طائر کی طرف اشارہ ہے کہ طائر حلقہ بنا رہا تھا، یعنی گھوم رہا تھا۔ وہو یحلق فی السماء، بچے نے پرندے کو دیکھا، کیا کر رہا تھا وہ؟ وہو یحلق فی السماء، السماء آسمان کو کہتے ہیں،
وہو یحلق فی السماء کا مطلب ہے کہ وہ پرندہ آسمان میں چکر کاٹ رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ احبا کا مطلب ہے کہ اس بچے نے یہ چاہا، یہ چاہت، اس چاہت کا اظہار کیا، این یطیر مثلہ، این یطیر، اب یہ یطیرہ یہ بھی شروع میں یا ہے تو یہ بھی مضارع کی علامت ہے، یا حمزہ نون تا، ان تینوں میں سے یا آ گیا، یطیرہ۔ احبا اس نے چاہا، یہ ماضی کا فعل تھا، این یطیرہ، یطیرہ مضارع کا فعل ہے کہ وہ اڑے، اڑے یعنی مستقبل میں اڑے، مثلہ، فاحب ان یطیر مثلہ، تو اس نے یہ چاہا یعنی ماضی کے زمانے میں چاہا، ان یطیر مثلہ کہ وہ اس پرندے کی طرح اڑے، کب اڑے؟ مستقبل کے زمانے میں۔ تو احبا ماضی کا فعل ہے، یطیرہ مضارع کا فعل ہے، اس میں مستقبل کا معنی ہے۔ اب آ جائیں تیسری عبارت کی طرف، حبت العواصف لیلا فاطفأت المصابیح واقتلعت بعض الاشجار۔ اب اس میں حبت جو ہے اصل میں یہ حبہ تھا، آخر میں جو تا آئی ہے یہ مؤنث کی تا ہے، جس طرح کہ ہم نے فعل ماضی کی مثالوں میں دیکھا تھا۔ تو حبہ یعنی زور سے چلی، حبہ زور سے چلنا کے لیے، خاص کر یہ جو ہے ہوا کے ساتھ خاص ہے کہ زور سے چلی، حبہ۔ اور پھر مؤنث اگر ہوگا فاعل تو یہ بھی مؤنث اس میں علامت آ جائے گی آخر میں تا کی۔ تو حبت یعنی چلا، العواصف یہ عاصفۃ کی جمع ہے، اور عواصف کا مطلب ہے، عاصفۃ کا مطلب ہے زوردار، جو ایک جس کو کہا جاتا ہے نا طوفان، طوفان ہوا کا جو آتا ہے۔ حبت العواصف کہ بہت طوفان آئے، حبت العواصف طوفان آئے، لیلاً رات کے وقت، فاطفأت، اب اس میں بھی آخر میں دیکھیں، اب اچھا یہ حبت ماضی کا فعل تھا یعنی آئے، ماضی کے زمانے میں آئے، فاطفأت، اطفأ کا مطلب ہوتا ہے بجھا دیا، فاطفأت آخر میں جو تا ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ مؤنث کی۔ اچھا پیچھے بھی العواصف جو ہے یہ عاصفۃ کی جمع ہے، اور پھر یہ جمع مکسر ہے، جمع مکسر کو جو ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں لیا جاتا ہے، اس لیے آخر میں تا آئی ہے۔ فاطفأت یعنی اس نے بجھا دیا، کس نے بجھا دیا؟ عواصف نے، پیچھے جو گزر چکا ہے ان طوفانوں نے کیا بجھا دیا؟ المصابیح یعنی چراغوں کو، یا آپ کہہ لیں روشنیوں کو بجھا دیا۔ حبت العواصف لیلاً، رات کو تیزی سے طوفان چلے، فاطفأت المصابیح، تو ان طوفانوں نے چراغ بجھا دیے، یعنی یہ بھی ماضی کی بات ہو رہی ہے۔ فاطفأت یہ بھی ماضی کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے بجھا دیے ماضی کے زمانے میں، المصابیح چراغ۔ واقتلعت، اقتلع یقتلع، اس سے مضارع کا بنتا ہے یقتلع، لیکن یہ اقتلع ہے اور آخر میں تا مؤنث کی، وہی کہ اس نے اکھیڑ دیے، کس نے اکھیڑے؟ اسی طوفان نے، طوفان کی بات آگے چل رہی ہے، اس نے بجھائے، کیا بجھائے؟ چراغ۔ واقتلعت، اور اس نے اکھیڑے، کیا اکھیڑے؟ بعض الاشجار، کچھ درخت، اشجار شجر کی جمع ہے، شجرتن کی جمع ہے، اور شجرہ کسے کہتے ہیں؟ درخت کو، یعنی اس نے کچھ درختوں کو بھی اکھیڑ دیا، اتنے سخت طوفان تھے۔ تو حبت، اطفأت، اقتلعت، یہ تینوں جو ہیں ماضی کے فعل ہیں، اور اس کے آخر میں یہ تا کی جو علامت ہے یہ مؤنث کی ہے، اور کس وجہ سے؟ العواصف کی وجہ سے، اور عواصف جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر وہ ہوتا ہے کہ جس میں اس کی اپنی ترتیب جو ہے، جو الفاظ کی ترتیب میں کچھ تبدیلی آ جاتی ہے، اس کو جمع مکسر کہہ دیتی ہے، اور اس کو واحد مؤنث کے حکم میں لیا جاتا ہے، یعنی جس طرح ہم مؤنث کے ساتھ لگاتے ہیں نا لمبی تا، اسی طرح اس جمع مکسر کے ساتھ بھی لگائی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، سطى الذئب على الغنم فافترس واحدة وفر هاربة۔ اچھا، سطا کا مطلب ہے کہ حملہ کرنا، حملہ کیا، کس نے کیا؟ یعنی ماضی کے زمانے میں، یہ بھی ماضی کا فعل ہے۔ الذئب، الذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو، کس نے حملہ کیا؟ بھیڑیے نے۔ سطى الذئب على الغنم، الغنم یہ بکریوں کو کہتے ہیں، بکریوں کو جو ہے اس نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ سطى الذئب على الغنم
بھیڑیے نے بکریوں پر حملہ کیا، ففترس، افترس یفترس، شروع میں اگر یا آتا تو یہ مضارع بنتا، ورنہ تو یہ ماضی ہے، اور اس کی دوسری علامت آخری سین کے اوپر زبر ہے تو یہ ماضی ہے۔ افترس، اور اس نے شکار کر لیا، واحدتاً، ایک کا، یعنی ایک بکری کا اس نے شکار کر لیا، وفر، اور وہ بھاگ گیا، یہ بھی ماضی کا فعل ہے، وفر ہارباً، بھاگتے ہوئے، وفر ہارباً، اور وہ بھاگ گیا، ہارباً نکلتے ہوئے، ادھر سے بھاگتے ہوئے۔ تو اس میں تینوں فعل جو ہیں، سطا یعنی اس نے حملہ کیا، ففترسا شکار کیا، فرا وہ بھاگا، یہ تینوں فعل جو ہیں ماضی کے۔ اسی طرح ادخل البستان، چلے میں پڑھ دیتا ہوں، ادخل البستان ومتع نفسك بمنظره ولا تعبث بازهاره وثماره۔ تو ادخل، یہ اس کے لام کے اوپر سکون ہے، یعنی ایک طرح کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ داخل ہو، تو داخل ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے مضارع یعنی مستقبل کے زمانے میں، تو یہ ہے فعل امر، لام پر سکون اس کی نشانی ہے۔ ادخل یعنی آپ داخل ہو، البستان یعنی باغ میں۔ اب دیکھیں ادخل لام کے اوپر سکون تھا اور آگے الف لام جو ہے اس لام کے اوپر بھی سکون ہے، تو یہ چیز میں نے بتائی تھی پہلے کہ دو ساکن اگر اکٹھے ہو جائیں تو پہلے ساکن کی جگہ زیر لگا دی جائے، اس لیے اس کو پڑھا جاتا ہے ادخل البستان، کہ کہا جا رہا ہے کہ تم باغ میں داخل ہو جاؤ، ومتع، اور متع لطف اندوز کرو، نفس کا اپنے آپ کو، بمنظر ہی اس کے منظر سے، یعنی آپ باغ میں داخل ہو جاؤ اور اپنے آپ کو لطف اندوز کرو اس کے منظر سے۔ ولا تعبث، ولا تعبث، یہ بھی نہیں ہے انشاءاللہ، یہ کیونکہ کسی کو منع کرنا ہے تو اس کے لیے بھی یہ سیکھا ہے کہ لا شروع میں لگا دیا جاتا ہے اور مضارع کی علامت باقی رہتی ہے، تا ہو، تا کی علامت ہی زیادہ تر ہوتی ہے، تعبث، ولا تعبث یعنی نہ کھیلو یا نہ توڑو، اس کے دونوں کے معنی میں۔ ولا تعبث بازہارہ، ازہار زہرۃ کی جمع ہے یعنی پھول کو کہا جاتا ہے، وثمار ثمرۃ کی جمع ہے یعنی پھل، یعنی اس باغ کے پھولوں اور اس کے پھلوں کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ نہ کھیلو، یعنی اس کو نہ توڑو، اس کے معنی میں۔ تو یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ فعل امر، اور ایک نہیں ہے، وہ خیر آگے انشاءاللہ سمجھیں گے۔ اسی طرح لا تکثر من الکلام، یہ بھی وہی نہیں آ گیا، لا تکثر، وہی میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ کسی کو حکم دینا ہے تو وہ اس کے لیے وہ سیکھا تھا ادخل، لام کے اوپر سکون آئے گا، لیکن منع کرنا ہے تو شروع میں لا لایا جاتا ہے، لا تکثر، وہی مضارع والا لفظ ہی ہوتا ہے، اور تا والا، یعنی مخاطب سے جب آپ کہہ رہے ہیں نا تو آپ نے تا کا ہی لفظ استعمال کرنا ہوتا ہے، تو آخری جو حرف ہے را اس کے اوپر ساکن کرنا ہوتا ہے۔ لا تکثر، نہ کثرت سے کرو، من الکلام، کلام میں یا باتوں میں، یعنی باتوں میں کثرت نہ کیا کرو یا کثرت نہ اختیار کیا کرو۔ ولا تنطق، نطق ینطق کا مطلب ہوتا ہے کہ بولنا، ولا تنطق، اور نہ بولو، بما لا تعلم، جو آپ نہیں جانتے، لا تکثر من الکلام ولا تنطق بما لا تعلم، نہ زیادہ بات کرو اور نہ وہ بات کرو جو تم نہیں جانتے، یعنی یہ بھی ایک طرح کا امر ہے، کسی چیز کو کسی کو روکنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے ہے اغسل یدیک قبل الاکل وبعدہ، اغسل یعنی یہ بھی کسی کو حکم دیا جا رہا ہے، لام کے اوپر سکون اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، اغسل، آپ دھو لو، یدیک اپنے دونوں ہاتھوں کو، قبل الاکل وبعدہ، الاکل کھانے کو کہتے ہیں، یعنی کھانے کا جو عمل ہوتا ہے، آپ اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو دھو لو، کھانے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ وَنَظِّفْ أَسْنَانَكَ، وَنَظِّفْ یہ بھی فعل امر ہے، فا کے اوپر سکون اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں، وَنَظِّفْ اور صاف ستھرے رکھو، وَنَظِّفْ اور صاف ستھرے رکھو، کس کو؟ اسنانک، اسنان سن کی جمع ہے، اور سن کہتے ہیں دانت کو، اور اسنان دانتوں، یعنی اپنے دانتوں کو صاف رکھا کرو۔ ولا تدخل، اور نہ داخل کرو،
یہ بھی وہی نہیں والی چیز تھی کہ مضارع کی علامت باقی رہتی ہے، شروع میں لا لگا دیا جاتا ہے، اس کو لائے نہیں کہا جاتا ہے منع کرنے کے لیے۔ ولا تدخل، اور نہ داخل کرو کیا، الطعام علی الطعام، یعنی کھانے پر کھانا، یعنی کھانے پر کھانا داخل نہ کرو، یعنی یہ نہیں ہے کہ کھانا کھایا آپ نے ابھی تک ہضم نہیں ہوا اور پھر کھانا شروع کر دو، یہ نہ کرو۔ تو پہلا یہ اس میں اغسل، نظف، ولا تدخل، یہ تینوں کون سے ہیں؟ فعل امر۔ اب آتے ہیں دوسری مشق کی طرف۔